انسان اگر غصے کو تھوڑی دیر کنٹرول کرے، اگر اپنے آپ کو دوران غصہ تھوڑی دیر کنٹرول میں رکھے تو کتنی ساری مصیبتوں سے خود کو بچا سکتا ہے اور کتنی ساری اپنی زندگی میں ہونے والی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ہم آج کی اس ویڈیو میں ایک مثال کا ذکر کریں گے چونکہ اس مثال کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے اور اس مثال کی وجہ سے بہت سارے معاشروں میں بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، لہذا اس مثال کا تذکرہ کر کے ہم اپنے معاشرے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور تمام دوستوں سے گزارش بھی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپس میں معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے اس ویڈیو کو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے معاشرے کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی بات پر ناراض ہو گئی، جھگڑا چھڑ گیا۔ میاں بیوی دونوں بہت نیک تھے، ان کا کردار بہت اچھا تھا، پورے محلے والوں کو پتہ تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی بہت ہی اچھے انسان ہیں، ان کا تعلق بہت محبت پر بھرا ہے۔ تو پھر کیوں یہ جھگڑا چھڑا؟ بیوی نے اچانک ہی اپنے شوہر سے طلاق کی درخواست کی۔ بیوی نے کہا کہ میں 1 منٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے اور میں اس گھر سے ابھی نکل جاؤں گی۔ شوہر نے کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن بیوی ایک ہی لفظ پر اڑی رہی کہ اگر تم مرد ہو اور تمہارے اندر مردانگی موجود ہے تو تم مجھے ابھی طلاق دو گے۔ مرد نے مزید سمجھانے کی کوشش کی لیکن بیوی ایک ہی بات پر اڑی رہی کہ اگر تم مرد ہو تو اپنی مردانگی کو ثابت کرو اور مجھے اسی وقت طلاق دو، ابھی کے ابھی مجھے جواب دو تاکہ میں اس گھر سے باہر جا سکوں۔ شوہر نے ایک پرچی اٹھائی، اس پہ کچھ لکھ کر اس پرچی کو ایک لفافے میں رکھا اور اپنی بیوی کو پکڑاتے ہوئے کہا، یہ لو، میں نے اپنی مردانگی ثابت کر دی، وہ رہا دروازہ، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے تم میرے ساتھ پہلے دن اس گھر میں داخل ہوئی تھی اور ہمارے درمیان ایک محبت بھرا رشتہ بنا تھا، لیکن آج تم نے مجھ سے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ میں اپنی مردانگی ثابت کروں، تو یہ لو میری مردانگی اور جاؤ اپنے میکے اپنی ماں کے گھر جاؤ اور جیسے تم رہو ویسے تمہاری مرضی۔ بیوی وہ پرچی لے کر، وہ خط کا لفافہ لے کر گھر سے نکل گئی۔ جب وہ اپنی ماں کے گھر گئی، کچھ دن گزرے، بیوی کو تنہائی ستانے لگی، وہ اپنی بات پر بہت ہی پچھتانے لگی اور اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو چند دنوں کے بعد اس نے خود ہی اپنے شوہر کو فون کر کے کہا کہ میں تمہارے بغیر ایک دن بھی مزید یہاں نہیں گزار سکتی، میں چاہتی ہوں کہ تم آؤ اور مجھے یہاں سے لے جاؤ، تم میرا سب کچھ ہو، تم میرا سکون ہو، تم میری محبت ہو، تم میرے سر کے تاج ہو، وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے تعریفی جملے کہنے تھے، وہ جملے اس بیوی نے اپنے شوہر سے کہے۔ شوہر نے کہا کہ اے محمد ان دونوں کا بچہ تھا، اے محمد، تمہیں کس چیز نے پریشان کیے رکھا ہے؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم یہی تو چاہتی تھی کہ میں اپنی مردانگی ثابت کروں اور تمہیں اس گھر سے رخصت کر دوں، وہ میں نے کر دیا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے واپس لے جاؤ کیونکہ میں تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتی، میں ناقص العقل عورت ہوں اور تم نے مجھے اس گھر سے کیوں جانے دیا؟ میں اپنی بات پر بہت پچھتا رہی ہوں کہ میں نے بہت غلط قدم اٹھایا تھا، میں یہاں زندگی نہیں گزار سکتی تمہارے بغیر، تم آ کر مجھے لے جاؤ۔ تو اس شوہر نے پھر آخر کار کہہ ہی دیا کہ جاؤ اس خط کے لفافے کو کھول کر تو دیکھو کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جب بیوی گئی، اس لفافے کو اٹھایا اور اس پرچی کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر آسمان زمین کے اوپر بھی گر جائے تب بھی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ تم میرے لیے سب کچھ ہو، تم میری محبت ہو، تم ہی میرا سکون ہو اور تمہاری وجہ سے ہی میرا گھر جنت بنا ہوا ہے۔ تو اس عورت نے جب اس پرچی کو پڑھا تو وہ حیران رہ گئی کہ وہ پرچی جسے وہ طلاق کی پرچی سمجھ رہی تھی وہ دراصل محبت بھری پرچی تھی۔ اگر وہ اس سے پہلے اس کو کھول کر پڑھ لیتی تو شاید اتنے دن وہ اتنی تکلیف اور مصیبت میں نہ گزارتی۔ وہ عورت بڑی ہی خوش ہوئی اور واپس خوشی خوشی اپنے گھر آ گئی۔ تو بہنوں اور بھائیوں، اس قصے سے، اس کہانی سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمارا معاشرہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے ہر گھر کا حصہ ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، لیکن تھوڑی دیر اگر ہم اپنے آپ کو غصے میں کنٹرول کریں، ہم اگر اپنے آپ کے غصے کو قابو میں رکھیں تو ہم بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ جس طرح طلاق کے واقعات ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم بردباری کا مظاہرہ کریں، اگر ہم اچھے مرد ہونے کا ثبوت دیں، اگر ہم مضبوط عقل کے مرد ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں، تو تھوڑی دیر کے بعد ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم جو قدم اٹھانے والے تھے وہ انتہائی غلط تھا۔ کتنے سارے گھرانے، کتنی ساری شادیاں ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔
کہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوا، غصہ اتنا بڑا کہ غصے میں جو ہے وہ دو رشتے آپس میں ٹوٹ گئے، میاں بیوی میں طلاقیں ہو گئی، گھر کے گھر ٹوٹ گئے لڑائی جھگڑوں میں اور تنازعات میں وہ بات بدل جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک لمحے کو قابو کرنے کی وجہ سے، اگر وہ قابو کیا جائے تو ختم ہو جائے وہ مسئلے، اگر قابو نہ کیا جائے تو ایسے کتنے سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ایک عورت جب اپنے گھر سے ہر بات کی ٹیوشن لیتی ہے تو اس کو سسرال کی طرف سے طلاق کی ڈگری ضرور ملتی ہے، شوہر کی طرف سے اس کو طلاق کی ڈگری مل ہی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت اپنے گھر کو، شوہر کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھ لے اور ہر بات گھر کے اندر، کمرے کے اندر ہی وہ محفوظ رکھے، گھر کی بات باہر نہ لے کر جائے، خوشی ہے یا غم ہے، دکھ ہے یا تکلیف ہے یا آسانی ہے، سکون ہے، وہ ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے، گھر کی بات گھر کے اندر ہی رکھے، تو یقین جانیے کہ ایسا گھر ان کی موت تک کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ جب تک وہ موت آ کر ان دونوں کو الگ نہ کر دے، موت کے سوا کوئی بھی بات ان کو الگ نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے گزارش ہے تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے، کہ ایسی ہر بات سے اجتناب کیجئے کہ جو آپ کو غصے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرے، ایسی ہر بات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ جو بات آپ کے رشتوں کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ غصے کے دوران تھوڑی دیر اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم جو قدم اٹھانے والے تھے وہ انتہائی غلط قدم تھا۔ تھوڑی دیر کا کنٹرول کیا ہوا غصہ آپ کی زندگی بھر کی خوشیوں کی ضمانت دیتا ہے۔ لہذا اپنے گھر کو خوشیوں سے بھر دیں اور غصے کو اپنے آپ کی زندگی سے دور کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔